ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، یہ بھی رب کی بندگی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہاں جی حج بیت اللہ کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، یہ ساری بندگی ہے رب کی۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ثابت ہوا یہ سارے فرائض فروع ہیں، جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ فرمایا یہ بھی سارے فرض رب نے فرض کیے ہیں، لیکن ان سارے فرضوں کے اوپر ایک اور فرض بھی ہے جو رب نے فرض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ یہ سارے فرائض سے اوپر ہے، اس کا درجہ، سارے فرائض نیچے ہے، اس کا درجہ اوپر ہے۔ یہ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، 6 رمضان المبارک ہے آج، رمضان المبارک کا 6واں روزہ ہے 2021 کے اندر۔ 2-3 سال نہیں گزرے رب نے کیسے ذلیل کیا، سمجھ آیا نا جی۔ 2021 کے اندر 5 رمضان المبارک کو جامع مسجد رحمت للعالمین کے سامنے یتیم خانہ چوک لاہور کے اندر جناب، وہ مسلمان جو اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اس اصل فرض کی پہرےداری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس اپنے اصل فرض کو ادا کرنے آئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ کے ساتھ اپنی وفا نبھانے آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے جب باہر آئے تو جناب 45 منٹ سٹریٹ فائرنگ کی ان لوگوں نے، اور ان کے اوپر شیل برسائے جناب، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، سیدھی گولیاں چلائیں جناب، اس شاکان مصطفیٰ کو شہید کیا گیا۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مسجدوں کو تالے لگوا دیے گئے، مسجد کے اندر تراویح نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسجد کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ کیا خیال ہے کتنے سال گزرے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، رب فرماتا ہے آج دن تمہارا ہے، یہ دن تمہارا نہیں ہے، اصل بادشاہ تو میرا رب ہے۔ وقتی حکمرانی رب نے تمہیں عطا کی، ہاں جی وقت کا بادشاہ رب نے تمہیں بنایا، لیکن حقیقی بادشاہ تو وہ ہے۔ ہاں جی یہ کرسی ہمیشہ تو تمہارے پاس نہیں نہ رہنی، ایک دن تو یہ کرسی چھن جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کے اس کے حقوق ادا کرو، اس کرسی پر بیٹھ کے اس کے فرائض سر انجام دو۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں رسول کائنات کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمائے اور یہ جملہ نہ بولے۔ 10 سال انس بن مالک نے حضور کی خدمت کی ہے، کتنے سال؟ 10 سال۔ آپ فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا تھا حضور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے کلما خطبنا رسول اللہ الا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا بہت کم ایسا ہوتا تھا حضور خطبہ ارشاد فرماتے اور یہ جملہ نہ بولتے، ورنہ ہر خطبے کے اندر حضور یہ جملہ ضرور ارشاد فرماتے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، فرمایا جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر کرسی رب نے عطا کی ہے تو یہ کرسی تمہارے باپ کی نہیں تھی، نہ یہ تمہاری وراثت کے اندر آئی، رب نے امانت دی ہے تمہیں، سمجھ آیا نا جی۔ اور اسی طرح یہ ان حکمرانوں کے لیے تھا، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہر عام و خاص کے لیے ہے، حکمرانوں سے لے کر جناب نیچے والے درجے تک ہر بندے کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، جو جہاں کہیں بھی ہے اس کے پاس کرسی ہے تو وہ رب کی امانت ہے، اگر اس کرسی کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو حضور نے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ امانت رب نے جو اسے دی اس کے اندر خیانت کرے گا تو حضور نے فرمایا ایمان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر رب نے تمہیں اولاد دی، اولاد بھی رب کی امانت ہے، اگر تم نے اس کو سیدھے راستے پر نہ چلایا، رسول اللہ کے دین پر نہ لگایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری پر اس کو نہ لگایا، ہے یہ رب کی طرف سے امانت، اور جس نے اس امانت کے اندر خیانت کی، یعنی اپنے ذاتی مفادات سامنے رکھ کے دنیاوی تعلیم جناب اس کو دلوا کے انجینئر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، جناب ہاں جی ڈاکٹر بنا دیا، دنیا کے بڑے بڑے شعبوں کے اندر اس کو داخل کروا دیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزری، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس نے بھی خیانت کی ہے، اس نے بھی کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس کے اندر بھی ایمان نہیں ہے، اور رب نے علم عطا فرمایا اگر ہم نے اسی طریقے سے تم تک نہ پہنچایا، سمجھ آیا؟ یہ رب کی طرف سے امانت ہے، رسول اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے، رسول اللہ کی شریعت ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم نے یہ دین تم تک ویسے نہ پہنچایا جیسے ہم نے پڑھا، جیسے ہمیں پڑھایا گیا، جیسے اساتذہ نے ہمیں سبق یاد کروایا، اگر یہ دین ہم نے تم تک ویسے نہ پہنچایا تو یہ بھی دین کے اندر خیانت ہے، اور ایسا خیانت کرنے والا رسول اللہ کا دین بیائی نہیں جیسے اس نے پڑھا آگے نہ پہنچانے والا حضور کے فرمان کے مطابق اس کا بھی ایمان نہیں ہے، سمجھ آیا یا نہیں ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت له، جو امانت کا پاسدار نہیں ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے،
سمجھ آیا نا؟ تو ان کے اندر جناب وقت کی بادشاہ بن گئے. 2 لمحے کے لیے ان کے پاس بادشاہت آ گئی, 2 لمحہ کے لیے جناب ان کو اقتدار مل گیا, تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرنا شروع کر دی. ہزاروں علماء کے اوپر جناب 4 شیڈول لگوائے, ہزاروں علماء کے اوپر پرچے کٹوائے ان لوگوں نے, ہزاروں علماء کو جیل کے اندر جناب ڈالا گیا. اور ایسے علماء کو ہاں جی مولانا خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان کے شہر کے اندر ایک گلی سے گزر رہے تھے, کتی بھونک پڑی آپ کو, آپ آگے چلے گئے, واپس آئے تو کتی مر گئی تھی. کتی بھونکی مولانا کو, واپس آئے تو کتی مر گئی تھی. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے کتی کو بد دعا دے دی, کتی آپ کو بھونکی اور کتی مر گئی. فرمایا نا میں نے کتی کو کچھ نہیں کہا, میں جس رب کا بندہ ہوں نا اس رب کی غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ اس کے بندے کو یہ کتی بھونکے. فرمایا اس رب نے مارا ہے اس کو, میں نے بد دعا نہیں کی. کتی بھونکے ایک عالم دین کو, وہ کتی زندہ نہ رہے. رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کوئی غداری کر کے چلا جائے, رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ کوئی غداری کر کے چلا جائے, وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ رب نے کیسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا. ہاں جی رب کی مسجدوں کو, رب کے گھروں کو تالے لگانے والا آج خود تالے کے اندر ہے, آج خود جیل کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ مسجد تو آباد ہیں, آباد نہیں ہے, آپ لوگ بیٹھے نہیں ہیں, قرآن ویسے نہیں پڑھا جا رہا, تراویح ویسے نہیں ہو رہی جناب, نمازیں ویسے نہیں ہو رہی, سب کچھ ویسے ہو رہا ہے. علماء زندہ نہیں ہے, زندہ تیرے مارنے سے اگر مرتے تو مر گئے ہوتے. نا وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے. سمجھ آیا نا جی؟ تیرے مرنے سے تو کیا سمجھتا تھا یہ مر جائیں گے؟ نا, آج وہ خود جیل کی اندر چکی پیس رہا ہے. یہاں حضور کے غلام بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ 34 بندے ہمارے انہوں نے شہید کر دیے. کیا خیال ہے یہ آپ کہیں گے مولوی صاحب رمضان المبارک میں یہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سنو بھائی, ہمارے باپ کا کوئی دشمن ہو تو ہم نسلوں کو بھی بتاتے ہیں یہ ہمارے باپ کا دشمن ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہم نسلوں کو بتاتے ہیں جناب اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا, اس نے تیرے دادے کو قتل کیا تھا, اس نے تیرے بھائی کو قتل کیا تھا, یہ ہمارے خاندان کا قاتل ہے. اپنے خاندان کا کوئی قاتل ہو تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آنے والوں کو اگر کوئی شہید کر دے تو اس کے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہم بتا کے جائیں گے اس امت کو کہ قرض ہے ہمارا ان کے اوپر, اگر ہم چلے بھی گئے تو یہ بدلہ لینا ہے, رسول اللہ کی ختم نبوت کا بدلہ لینا ہے. اور یہ اگلی بات, ہم جو لوگ ان سے وفا کی امید لگا کے بیٹھے ہیں, ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوئی نا ہالینڈ کے اندر, تو کوئی جواب آیا ان کی طرف سے؟ کوئی خط موصول ہوا ہو, کوئی مذمتی قرارداد پیش کی گئی ہو, ہاں جی کوئی ان کا بیان آیا ہو وزیر اعظم کا یا صدر کا یا کسی اور کا؟ کوئی بیان نہیں آیا جناب. پتہ لگ جانا چاہیے کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن, وہ دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے. یہ کیا جانے حضور کو اور حضور کی شان کو, یہ کیا جانے حضور رحمت للعالمین کو, یہ کیا جانے حضور خاتم النبیین کو. وہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن, پہلا کلمہ بھی جن کو نہ آئے, پہلے کلمے کا ترجمہ بھی نہ آئے, سورۃ الکوثر بھی نہ آئے, اور جناب والا سورۃ الاخلاص بھی نہ آئے, جن کو قرآن پڑھنا بھی سیدھا نہ آئے, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنا نہ آئے, وہ آپ کی اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی پہرے داری کیسے کر سکتے ہیں جو حضور کو جانتے ہی نہ ہو؟ یہ لاریب کتاب ہے قرآن کریم, یہ قیامت تک رہنے والی ہے جناب. اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر رب نے فرمایا لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے. رسول اللہ کی ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. جس کو قرآن بھی پڑھنا نہ آئے وہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرے داری کیسے کرے گا؟ کیسے امید لگا کے بیٹھے ہو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں سے امیدیں لگانا بے وقوفی ہے, جہالت ہے. یہ آپ لوگ ہی ہیں جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرے داری کریں گے. اور الحمدللہ اب امت مسلمہ جاگ چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوں گے. وہ شیر ہوشیار ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب رسول اللہ کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ تو ڈالے نا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بچہ بچہ اب گردن دینے کے لیے تیار ہے. تیار ہے یا نہیں ہے جناب؟ ایسے تھوڑی ہیں روزے ہم رکھ سکتے ہیں تو جناب رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرے داری نہیں کر سکتے. روزے ہم رکھ سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بدر لڑا رمضان المبارک کے اندر, جنگ بدر ہوئی رمضان المبارک کے اندر, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کی نیت سے جب آپ نے سفر فرمایا مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف, آقا نبی جینا علیہ السلام نے عمرہ کی نیت سے جب مدینہ المنورہ سے
مکہ المکرمہ کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا تو اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا. سارا دن صحابہ جناب چلتے اور سارا دن روزہ بھی ہوتا. آج 18 قسم کے کھانے کھا کے ہم روزہ نہ رکھیں تو ہم یہ مسلمان ہی ہے جناب. ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کے ساتھ وفا نہ کرے. اور کیا خیال ہے, صحابہ کی مجبوریاں نہیں تھیں؟ کسی ایک صحابی نے بھی روزہ قضا نہیں کیا. اس سفر کے دوران 500 کلومیٹر کا سفر ہے, مدینہ المنورہ سے لے کر حدیبیہ تک تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے. صحابہ نے یہ سفر پیدل کیا اور جناب ایک ایک کھجور پہ روزہ رکھا اور ایک کھجور پہ روزہ افطار کیا. کسی صحابی نے روزہ قضا نہیں کیا. کسی نے یہ تو عرض نہیں کی یا رسول اللہ سارا دن تو چلتے ہیں, ساری رات جو چلتے ہیں, یا رسول اللہ ہم سے یا روزے رکھواؤ یا پھر سفر کرواؤ. نا 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 نا, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق سینے کے اندر ہو تو پھر روزہ کچھ نہیں کہتا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی ہے, وفا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور قدر نبیدہ ایک ہی جانن, دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے. اور قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی, اور قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی. ان کو کیا پتا حضور کون ہے جناب, جو یہ یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے. ہاں جی, غزوہ خندق کے موقع پہ آج لوگ اسلام کے خلاف یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جناب, جو جہاں کہیں بھی ہے نا, میں مولوی ہوں, میں کسی ڈاکٹر کو جا کے مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح کر لو اس طرح کر لو, وہ کہے گا خبردار ہوئے, تجھے کیا پتا, ڈاکٹری میں نے کی ہوئی ہے, تجھے کیا آپریشن ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا. میں اگر اس کو مشورہ دوں وہ کہے گا مولوی صاحب جا کے مسجدوں میں دین بیان کرو, جا کے نمازیں پڑھاؤ, جا کے تقریریں کرو, تمہیں کیا پتا آپریشن کیسے کرنا ہوتا ہے, یہ ٹاکا کیسے لگانا, تمہیں نہیں پتا, ڈاکٹری ہم نے کی ہوئی ہے جناب. اس مرض کا علاج کیا ہے اور اس مرض کی دوا کیا ہے ہمیں پتا ہے, تمہیں نہیں پتا. ہاں جی, دنیا جہان کے جس شعبے کے اندر بھی جائیں, اگر ہم جا کے انجینئر کو مشورہ دیں یہ کریں یہ, وہ کہنے گا انجینئرنگ میں نے کی ہے, تو مجھے مشورہ دینے کے لیے آ گیا. دنیا جہان کا کوئی بھی کام ہو جس کے پاس ڈگری ہے وہی کر سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ جس کا دل کرے اعتراض کر بیٹھے, جس کا دل چاہے جناب دین اسلام کے اوپر انگلی اٹھا بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین جی امن سے پھیلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اخلاق کا درس دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قصور کا اخلاق اصل میں ہم نے بتایا نہیں ہے, قصور ہمارا بھی ہے. یہ امت جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو صرف میٹھا میٹھا بول سمجھ بیٹھے, صرف میٹھا میٹھا بول سمجھ بیٹھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو, اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی نفی کر بیٹھے. اصل میں ہم نے ان کو دین بتایا ہی نہیں ہے. خندق کے موقع پہ جناب جب عمر بن عبد الود خندق کراس کر کے آیا, جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا سر اتار کر وصل جہنم کر دیا. اس کو کفار کا بڑا تو وہ تھا, وہ جرنیل تھا ان کا, وہ بڑا تھا, وہ ان کا سردار تھا. جب ان کا سردار مارا گیا تو وہ سارے کے سارے لڑنے کے لیے آ گئے. اب 25,000 کا لشکر ہے. ہاں, آج لوگ 2 ٹکڑوں کی خاطر رسول اللہ سے بے وفائی کر کے چلے جاتے ہیں. 25,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے. صحابہ نے خندق بھی کھودی, ہاں جی خندق بھی کھودی, پیٹ پر پتھر بھی باندھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھی کھجور دیتے تھے, صرف آدھی کھجور صبح اور آدھی کھجور شام کو. آدھی آدھی کھجور کھا کے صحابہ گزارا کرتے, آدھی کھجور صبح کھاتے آدھی کھجور شام کو. پھر سارا دن خندق کھودتے, سارا دن جناب مٹی کے ٹوکرے اٹھاتے. آگے 25,000 کا لشکر بھی تھا. ادھر سے صحابہ آدھی آدھی کھجور کھاتے, ادھر سے اونٹ ذبح ہو رہے تھے. وہ اونٹ ذبح ہو کے جناب والا رات دن ان کا کھانا چل رہا تھا. کسی صحابی نے بھی یہ تو عرض نہیں کیا یا رسول اللہ کلمہ بھی ہم نے پڑھا ہے, آج آپ کا ساتھ بھی ہم نے دیا ہے, پھر فاقے بھی ہم کریں, پھر پتھر بھی ہم باندھیں. یا رسول اللہ پتھر تو ان کو باندھنے چاہیے تھے نا جنہوں نے آپ کا انکار کیا. کلمہ بھی ہم پڑھیں, عزت دار بھی کائنات میں ہم ہوں, پھر بھی پتھر پیڑ پہ ہم باندھیں. یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں باندھتے؟ نہ اور نہ کسی صحابی نے کسی کافر سے جا کے ایک لقمہ مانگا کہ ایک لقمہ تو دے دو, کیونکہ ان کو پتا تھا غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا پھر اپنے نبی کی عزت پہ پہرے داری نہیں کر سکتا. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آدھی آدھی کھجور کھا کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ پہرے داری کی. اور سنو بھائی, رسول اللہ کی تلوار کی نفی کرنے والے, جب ان کا عمر بن عبد الود مر گیا, ان کا بڑا تھا, وہ سردار تھا, جب سردار مارا گیا نا تو وہ سارے کے سارے 25,000 کا لشکر خندق کے ارد گرد آ کے کھڑا ہو گیا. اور انہوں نے کہا جناب آج ہم صرف ان مسلمانوں کو نہیں, ہم مسلمانوں کا نام بھی ختم کریں گے, ہم مدینہ میں جائیں گے, وہاں سے بھی مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے. آج انہوں نے ہمارے بڑے کو مار دیا تو ہم ان کے چھوٹوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم ان سب کو ماریں گے. جب انہوں نے یہ بات کہی نا, خندق کے قریب آئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نبی, یہ وہ رحمت للعالمین نبی ہیں جن کے اخلاق کا ہم کو درس دیا جاتا ہے.
حضور کا اخلاق یہ تھا، یہ حضور کا اخلاق ہے۔ جب انہوں نے بکواس کی نا کہ آج ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھے۔ حضور نے فرمایا آؤ پھر کسی کے اندر جرأت ہے تو۔ رسول اللہ خود کھڑے ہو گئے جناب آگے، 25,000 کے لشکر کے آگے حضور خود کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا پھر آؤ، اگر کسی کے اندر کوئی ہمت ہے، کوئی دم خم ہے تو پھر آؤ، اللہ کا نبی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور خندق کھودتے ہوئے حضور کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ خندق کھودتے ہوئے نہیں، جب انہوں نے کہا مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، حضور نے تلوار اٹھائی اور کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا پھر کسی کے اندر جرأت ہے تو خندق کراس کرے۔ پھر حضور وہاں کھڑے ہوئے، حضور کی ظہر کی نماز بھی وہیں قضا ہوئی۔ تلوار اٹھائے ہوئے حضور کی ظہر کی نماز قضا ہوئی، پھر عصر کی نماز بھی وہیں قضا ہوئی، پھر مغرب کی نماز بھی وہیں قضا ہوئی، عشاء کی نماز حضور نے اور آخری پہر میں جا کے پڑھی۔ آخری پہر کے اندر جا کے حضور نے عشاء کی نماز پڑھی۔ یہ پہرا دیتے ہوئے تلوار اٹھا کے کھڑے ہوئے حضور کی نمازیں قضا ہوئی۔ آج لوگ کس طرح نفی کر دیتے ہیں تلوار کی؟ ہاں جی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق بیان نہیں کرتے؟ ہاں جی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، وہ میٹھا میٹھا بول تو ہمیں یاد ہے، حلوہ کھانا تو یاد ہے، میٹھا میٹھا دین بیان کرنا تو یاد ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد کے دن حضرت ابو دجانہ کو فرما رہے تھے اور تلوار دے رہے تھے، فرمایا اس کا حق جانتا ہے؟ وہ تلوار پکڑا رہے تھے، حضور نے تسبیح نہیں پکڑائی، وہ تلوار نظر نہیں آتی۔ اور حضور نے جب تلوار دی تو تلوار پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ الْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدْرِ۔ آگے بڑھنے کے اندر عزت ہے اور پیچھے ہٹنے کے اندر شرمندگی ہے۔ یہ تو تلوار کے اوپر لکھا ہوا تھا، آگے بڑھنے میں عزت ہے مسلمانوں، پیچھے ہٹنے میں شرمندگی ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرہ داری کے اندر ہی عزت ہے، غداری کر کے منہ چھپا کے اندر بیٹھ جانے کے اندر ذلت ہی ذلت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین کس کس کو سمجھ نہیں آتا، یہ میری باتیں دماغ میں بٹھا لیں، کبھی زندگی میں انشاءاللہ کام دیں گی۔ گستاخ وہ تو گستاخ ہے نا جس نے گستاخی کی، جس نے گستاخی کی وہ تو گستاخ ہے ہی ہے، جس نے گستاخ کا ساتھ دیا وہ بھی گستاخ ہے، جو گستاخ کے ساتھ کھڑا ہوا وہ بھی گستاخ ہے، جس نے گستاخ کے لیے نرم الفاظ بولے وہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس گستاخ کا انجام ہے، جس نے گستاخ کے لیے نرم لہجہ رکھا وہ اس کا انجام بھی وہی ہے جو گستاخ کا انجام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسالت کے مسئلے کو؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ پوری دنیا کے مسائل سے یہ مسئلہ جدا گانا ہے۔ پوری دنیا کے مسائل ایک طرف، رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ایک طرف، رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ایک طرف، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین پہ پہرے داری کا مسئلہ ایک طرف ہے جناب۔ لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جب ایسے مسئلے بیان کیے جائیں لوگ کہتے ہیں مولوی تو ایسے لگے رہتے ہیں، مولویوں کا باپ کا دین ہے، آپ کا ایمان بچانے کے چکر میں ہے، روزے رکھ کے سارے آئے ہو، ہاں جی ایک فرض ادا کر کے آئے ہو، میں آپ کو اصل الاصول فرض بتا رہا ہوں جو ان سارے فرضوں کی اصل ہے، اگر وہ اصل نہ ہوتی تو ان فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی نہ ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آگے بڑھنے میں عزت ہے اور پیچھے ہٹنے کے اندر شرمندگی ہے۔ المرء بالجبن لا ينجو من القدر۔ اگر رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکہ پڑ گیا اور مولوی صاحب باہر نہ نکلے، انہوں نے کہا اگر میں باہر نکلا تو مسجد کی کمیٹی مجھے مسجد سے نکال دے گی، پیر صاحب باہر نہ نکلے، انہوں نے کہا جناب اس وقت حکمرانی ہے نون لیگیوں کی، پٹواریوں کی، اور جناب والا اگر ہم نکلے تو یہ نون لیگی ہمیں اپنی تحریک سے نکال دیں گے، یہ ظلم و ستم کریں گے، یہ کہیں گے تو ہماری تحریک کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور پیر اگر نہ نکلے اس ڈر کی وجہ سے کہ میرے مرید میرے خلاف ہو جائیں گے جناب، ہاں جی جو جس ڈر کی وجہ سے نہ نکلا، رسول اللہ نے فرمایا المرء بالجبن لا ينجو من القدر، فرمایا اگر تم پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے دنیا سے ڈر کے، دنیا داروں سے ڈر گئے تو یاد رکھو دنیا سے تو بچ جاؤ گے لیکن رب کی قدرت سے نہیں بچ سکتے۔ المرء بالجبن لا ينجو من القدر، پیچھے چھپ جانے کی وجہ سے کوئی بندہ بھی رب کی قدرت سے نہیں بھاگ سکتا، رب کی قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت۔ آپ سب نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرے داری کرنی ہے، اور یہ یاد رکھیں رب تعالیٰ جس سے دین کا کام لیتا ہے وہ اپنا اعزاز سمجھے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نوکروں کی کوئی کمی نہیں ہے، نوکروں کی کیا، حضور اکیلے کافی ہیں سب کے لیے۔ حضور کے صحابی فرماتے ہیں سنو بھائی، آپ نے فرمایا لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رب تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، جو رب تعالیٰ نے رسول اللہ کو دبدبہ عطا فرمایا، جو روب عطا فرمایا نا، فرمایا اس کی بڑی مثال تو میں نہیں دیتا۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا، فرمایا جو بڑی شانیں، بڑا روب، بڑا دبدبہ عطا فرمایا، اس کی مثال دینا تو ہے ہی محال، وہ تو بلند و بالا ہے، اس کے بارے میں تو
تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن حضور کو رب تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی شان عطا فرمائی نا، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، حضور اکیلے ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو حضور سب کو اکیلے کافی ہے۔ ایک منٹ ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند کر، ایسے کر کے، ہاں لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ایک فرض ادا کر کے آئے ہیں اور دوسرا فرض ادا کرنے آئے ہیں اور تیسرے فرض کے لیے ہم ہما وقت تیار ہیں۔ رسول اللہ لبیک۔ میں تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں صرف ایک موضوع کو تقریباً ہر دوسرے جمعے پر بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جو مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے بیان کرتا ہوں، آپ کو سمجھ جانا چاہیے دنیا کے سارے مسائل ایک طرف ہیں، یہ اکیلا مسئلہ ایک طرف ہے۔ ہاں اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو پھر دنیا بھی نہ ہوتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نا محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا بناتا ہی نہیں، سمجھ آیا نا، دنیا بنائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اپنی اولادوں کو بھی یہ مسئلہ سکھائیں۔ دعا کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔